أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات الله پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآوازیں توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بھائیوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کے دل کی دھڑکن کو تلاوت کیا ہے میں نے۔ سورہ یاسین دل ہے قرآن کا، اور یہ آیت دل ہے پورے سورہ یاسین کا۔ کل تک ہم نے محض امام پر بات کی، آج تھوڑی سی گفتگو امام مبین پر کرنا چاہیے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ فرمایا ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لوگ نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کا لفظ اظہار جلالت کے لیے بولتا ہے، بولتا ہوگا ہاں، اور مثال کیا دیتے ہیں بھائی؟ جیسے بادشاہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا تو تعمیل کیوں نہیں ہوئی؟ میں علی جیسے مظاہر قدرت کی مثال نہیں دیتا اللہ کے ساتھ، اور یہ دنیاوی بادشاہوں کی مثال دے کے توحید سمجھاتے ہیں۔ میں مشرک ہوں، یہ موحد ہیں۔ ہاں بہرحال دیکھیں، یہ میری فراخ دلی ہے۔ الناسو، یہ میرے مولا امیر کا شاکر رضوی فرمان ہے، الناسو اعداء ما جاہلوا، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور میں کبھی دشمنیوں کے سیلاب سے گھبرایا نہیں، میری دھڑکن بھی بخدا اس منبر کی قسم ایک لمحے کو کبھی بھی ربط نہیں ہوئی، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں دنیا میں ایک ٹکے کا نہیں ہے وہ شخص جس کا ایک بھی دشمن نہیں ہے۔ خدا
یقین مانیے آگے جی میرے مولا کا بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا جب تم میں ایک جوہر آ جائے تمہارا ایک دشمن ہو جاتا ہے، جب دو جوہر آ جائیں دو دشمن ہو جاتے ہیں، اور میں جب دشمنوں کا قافلہ دیکھتا ہوں تو سجدے میں گر پڑتا ہوں تیری نوازشوں کے صدقے۔ العظمت للہ۔ تو میں فراخ دلی سے شاکر بھائی تسلیم کر رہا ہوں، کہتا ہوگا ہم اظہار جلالت کے لیے، یہاں بھی شاید اسی لیے کہا ہوگا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ اپنی جلالت ظاہر کرے، لیکن اب جانے نہیں دوں گا۔ اور یہ تو میرا مولا جب آئے گا اور میرا ہاتھ مولوی کے یہاں ہوگا اور مولا کے منبر کے پائے میں پکڑ کے گراؤں گا اور کہوں گا اب پوچھ قرآن کے وارث سے، قرآن کی غلط تعویلیں کرنے والے جاہلو۔ آگے اللہ کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، لوگ جو عمل کرتے ہیں اسے ہم لکھتے ہیں، وہ مجھے ہاتھوں والا اللہ تو دکھاؤ ذرا۔ سامنے کی بات ہے، یہ بچے بھی سمجھ رہے ہیں یقیناً۔ نکتبو، ہم لکھتے ہیں، لکھا ہاتھ سے جاتا ہے۔ اب دو میں سے ایک بات اپنانے کے سوا چارہ کار نہیں تمہارے پاس، یا ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈو یا اللہ کے ہاتھ ڈھونڈو۔ اور فرمایا یا نہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ اور چلے جی مردہ تو وہ زندہ کرتا ہوگا، کوئی اور باکمال بھی کر لیتا ہوگا، لیکن وہ قادر ہو کر لکھ تو بالکل ہی نہیں سکتا۔ وہ بسم اللہ وہ نہیں لکھ سکتا، یا لکھ سکتا ہے؟ نہیں بولو، فیصلہ تم کرو گے۔ لکھ سکتا ہے؟ نہیں؟ تو پھر کیوں کہہ رہا ہے ہم لکھتے ہیں؟ تو جو ہے میری طرف نکتبو، ہم لکھتے ہیں۔ لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے، وہ اس کے ہاتھ نہیں، وہ لکھ نہیں سکتا۔ کہہ رہے ہم لکھتے ہیں، تو کوئی ہے ایسا لکھتا وہ ہے، اس کی لکھائی کو اپنی لکھائی کہتا ہے۔ عمل کیے نکتب ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا وہ سارا ہم لکھتے ہیں۔ وآثارہم، اور ان کے اعمال کی تصویریں بھی لیتے ہیں۔ اب ذہن میں رہے شاہد خان، موت و حیات پہ تصرف کی بات کرنے کے بعد
اعمال لکھنے کی گفتگو کرنے کے بعد فوراً کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو جمع کر رکھا ہے امام مبین میں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں ایسے حرام زادے ہیں، میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں، نہ کسی کا دیا کھاتا ہوں، جس کی کھا رہا ہوں اسی کی گا رہا ہوں۔ میں ڈنکے کی چوٹ ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں بھی ایسے حرامی ہیں جنہوں نے لکھ دیا ہے امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، امام مبین سے مراد تورات و انجیل ہے۔ بغیرت بہتر تھا دشمن کی طرف ہی رہتا۔ نہیں، یہ لفظ میں بول رہا ہوں، ڈر تم رہے ہو۔ تفاسیر اہل بیت بھری پڑی ہیں، تفسیر صافی سے قمی تک نبوی سے بھری پڑی تفسیریں، اور میں اس وقت جو عبارت پڑھنے لگا ہوں وہ تفسیر البرہان سے ہے، کیونکہ ایک دو حرفوں کا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ البرہان سے۔ جو ہی یہ آیت آئی، بلکہ اگر آپ چاہیں گے تو آگا جی 2 روایتیں سناؤں گا ایک کی بجائے۔ جو ہی آیت اتری، بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، ایک کونے میں سے حضرت ابو بکر اٹھے، دوسرے میں سے حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، الامام المبین هو التورات، سرکار کیا امام مبین تورات ہے؟ قال اللہ، کہا نہیں۔ هو الانجیل، کیا امام مبین انجیل ہے؟ قال اللہ، فرمایا نہیں۔ قال هو القرآن، کیا امام مبین قرآن ہے؟ قال اللہ۔ اب تینوں کی نفی کر دی تیرے رسول نے۔ جاگنا حلالیو موالیو، جس کے دل میں برف اتر آتی ہے علی کا تذکرہ سن کر، تو پھر ہے کیا یا رسول اللہ؟ ادھر ادھر دیکھ کر جس گوشے میں علی بیٹھے تھے ادھر اشارہ کر کے فرماتے ہیں ابو بکر ہے عمر، یاد رکھو وہ امام مبین جس میں اللہ نے کائنات کی ہر شے کو جمع کر دیا ہے، وہ امام مبین علی ابن ابی طالب ہے۔
ہاں جیتے رہو. مولانا وقار نقوی نے جو کہا حق کہا. دیکھو 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 بھائی، آخر کچھ تو ہے، کچھ تو ہے کہ تمہارے 11ویں امام نے مقصرین کے عوام نہیں، مقصرین کی علماء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین. فرمایا یہ جو مقصر علماء ہیں یہ ہمارے ضعیف الاعتقاد شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ مضر ہیں. یہی کام اگر تم نے آج سے 30 برس پہلے کیا ہوتا تو مقصر پیدا ہی نہ ہوتے. سب ہاں انشاءاللہ اپنی آخر میرے مولا کی تلوار کا زنگ بھی تو اترے گا نا. تو اب جیو جب تک تمہارا دل چاہے جیو. کیا ثابت ہوا؟ کیا فرمایا رسول نے؟ کون ہے امام مبین؟ یہ تھا رسول کی زبانی. اور اب امیر کائنات سفر میں ہے. عمار کو تو آپ جانتے ہی ہیں، عمار ساتھ ہے مولا کے. وادی نمل سے گزر ہوا، ایک وادی چیونٹیوں کی وادی مشہور ہے. حد نظر تک طول، حد نظر تک دائیں بائیں، میل ہا در میل ہا. عمار نے دیکھا تو چیونٹیاں ہی چیونٹیاں، یعنی کروڑوں کو کروڑوں بار کروڑوں سے ضرب دی جائے پھر بھی حاصل جمع کم سے کم نکلے. اتنی چیونٹیاں، میل بالکل دل دھرنے کو جگہ نہیں. ایک سیلاب ہے حد نظر تک بہتا ہوا. اب عمار نے پہلی بار دیکھا تھا، باہر والے بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھنا، جیتے رہو. حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی حضرت عمار کی. منہ سے نکلا جلا محسیہا. ایک لفظ بولتے ہو نا عز و جلا، جلا محسیہا، بلند ہے وہ ذات جو ان لا تعداد چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا لا تقل ہکذا، ایسا نہ کہے، ولیکن قل جل باریہا. فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ کہو ان کا خالق بلند ہے، ان کا اللہ بلند ہے. مولا تعداد کے بارے میں کیوں نہ کہوں؟ فرمایا والذی نفس علی بیدہ انی احصیتہ وانی لعالم الذکر منہ والانثی. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، نہ صرف تعداد جانتا ہوں بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. بلند آواز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدر
قسم اس ذات کی جس کے تصرف قدرت میں علی کی جان ہے، نہ صرف تعداد بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے۔ اب میں نقوی صاحب میری حقیقت کیا ہے؟ عمار جو 8ویں درجے ایمان پہ کھڑا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، اچھا مولا آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ فرمایا اما قرأت القرآن، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ مولا روز پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہ آیت پڑھی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، کہ ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا ہے امام مبین میں۔ مولا یہ آیت تو بارہا پڑھیے۔ فرمایا انا واللہ ذالک الامام مبین، خدا کی قسم وہ امام مبین میں علی ہی تو ہوں۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوست؟ اچھا اب ایسا ہے کہ عام طور پر مولویوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے صرف احصاء علم مراد ہے۔ نہیں، خدا پر تہمت دھرتے ہیں وہ لوگ جو اسے صرف علم تک محدود کر دیں۔ کیونکہ مثال کے طور پر میں کہوں کل کے کل مجمع کو نام سے جانتا ہوں میں، اور شاکر رضوی پکڑ لے نام لکھوا دو ان کے، بھئی میں نے وہ لوگ کہے تھے جن سے میری دوستی ہے، یہ بلاغت کا نقص ہے۔ مجھ میں تو ہو سکتا ہے، ہمیں نقائص ہونا بھی چاہیے، ہم تو مجموعہ نقائص ہیں۔ جہاں اللہ نے کہہ دیا کل شیء، کل شیء، اب پہلے مجھے ذرا اللہ کے علم کا پیمانہ بتاؤ، جہاں اللہ کل کہہ دے بچ کیا جائے گا؟ میرے دائیں بائیں مجمع میں آگے پیچھے علماء بیٹھے ہیں، سامنے عزیز مولانا انصار جہاد بھی بیٹھے ہیں، اور عربی پڑھے لکھوں سے پوچھنا، احصاء یوں گھیرنے کو کہتے ہیں۔ میں نے سپیکروں کا احصاء کر لیا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس وقت سارے سپیکروں کا احصاء کیا ہوا ہے۔ جاگو حلالیو، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ہر شے علی نے احصاء کر رکھی ہے، چاہے وہ خلق ہے یا رزق، وہ موت ہے یا حیات، وہ بیٹے ہیں یا زندگی، ہر شے علی کے تصرف میں ہے۔ اب اگر ید اللہ ہاتھوں سے چھڑانا ہے، علی کی دہلیز عظمت پہ ایک سجدہ کرو، ایک سوال کرو، ایک سجدہ کرو، ایک سوال کرو۔ ملے گی اسی کو۔ ہاں ممکن ہے میں منبر چھوڑ کے چلا جاؤں اور کوئی بدبخت یہ کہے یہ کیا ہے جو علی سے نہیں مانگتا وہ نہیں کھاتا۔ ایک جواب تو یہ ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ نہیں کھاتا۔ بھائی جو مشرک ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ اللہ سے مانگے گا کیا؟ تو میں بڑے بڑے مشرک دولت مند دکھا سکتا ہوں،
ہاں، دنیا کی معیشت جن کے ایک اشارے پر زیر و زبر ہو جاتی ہے، اللہ سے نہیں مانگتے، کھا پھر بھی رہے ہیں۔ ان کے لیے شاکر بھائی جو میں مثال دیا کرتا ہوں دے دوں، یہ ہے سب مومن کے لیے، اور حلال بھی مومن پر ہے۔ علی کا دشمن اسے جو کھا رہا ہے، چاہے وہ زیادہ کیوں نہ کھا لے، تو اس کی مثال اکرام بھائی ایسے ہی ہے۔ آپ ذمہ داری بھی کرتے ہیں، تقوی صاحب کی زمینیں ہیں، یہ جلدی سمجھ جائیں گے اس مثال کو۔ آپ نے 5-10 ایکڑ گنا بیج دیا، گنے کے کھیت تیار ہے گنا۔ اب یہ کیوں گنا کیوں لگایا آپ نے؟ کاٹیں گے، صاف کریں گے، مل میں بھیجیں گے، چینی بنے گی، گڑ بنے گا، شکر بنے گی، انسانوں کے لیے۔ پتے ڈالیں گے جانوروں کے چارے کے طور پر۔ تو آپ نے انسان اور حلال جانور کی خوراک کے طور پر اسے بیجا، اب پک کے فصل تیار کھڑی تھی، خنزیروں کا ایک ریوڑ آ گیا، مجھ سے بھلے ناراض ہو جانا لیکن بات سمجھنے کے بعد، خنزیروں کا ایک ریوڑ سینکڑوں پر مشتمل، 10-20 ایکڑ جناب گنا تیار ہے، کلکاریاں ماری، گھس گئے، کیا بات ہے، کھائے کم توڑے زیادہ، پیٹ میں تھوڑے ڈالے، نقصان زیادہ کیا، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بویا گیا، یا ہمارے لیے بویا گیا۔ سچ کہہ رہے ہیں سور؟ اگر کوئی انسان ان کی بولی سمجھ رہا وہ کہے گا نہیں اللہ تم پہ لعنت کرے، بوئے گئے تھے انسانوں کے لیے، تم نے تو حرام کرنے کے لیے کھا لیے اور برباد کر دیے۔ اللہ نے کائنات کی ہر نعمت بنائی ہے مومن کے لیے، مقصر اور منکر کا کھا لینا ایسے ہی ہے جیسے گنے کی فصل میں سور چلے آئے۔ بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، میں نے کسی سور کو علی کو بھونکتے ہوئے نہیں پایا۔ سب مومن کے لیے، ان کے لیے آخر مومن کا، مجھ سے میرے اپنے کہتے ہیں کہ بلا کبھی کبھی حد سے گزر جاتے ہیں آپ، پہلے ہی ہمارے ہاں اعمال کی کمی ہے، میں کسی کی کمظرفی کی سبب سے کریم کے کرم پہ پردہ کیسے ڈال سکتا ہوں؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو چیزیں رسول نے منبر سے بیان کر دی منافقین کے بھی سامنے، وہ مولوی چاہتا ہے میں مومنین سے چھپاؤں، جو رسول نے منافقین سے نہیں چھپائیں میں مومنین سے چھپاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے سننے والوں کا اپنا ظرف ہے، اس میں میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے میرے حلق پہ چھری رکھ دو، مجھے توپ کے دہانے کے سامنے باندھ دو اور پھر سوال کرو جنت کون سی چیز لے جائے گی، میں وہاں بھی یہی کہوں گا ولائے علی۔ اس کی قیمت
قیمت یہی. یہاں سے گجران والے کا کرایہ کتنا ہے جی؟ 25 روپے. اب ایک آدمی نے 25 روپے کا ٹکٹ خریدا, 2500 روپے جیب میں ڈالے راستے میں کھانے پینے کے لیے. ایک غریب نے مانگ تانگ کے کہیں سے صرف 25 روپے ہی اکٹھے کیے, اس نے صرف ٹکٹ خریدا. میں تمہیں آغا مظہر مشہدی پوری جائیداد دے دوں گا, وزیر ریلوے سے کہو کہ اسے گاڑی سے اتار کے بتائے. بولو حلالیو, اتار سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ 2500 والا کہیں مرغ پھاڑے گا, کہیں فروٹ کھائے گا, کہیں پیپسی پیے گا, وہ بیچارہ اسے دیکھتا رہے گا یا اس سے مانگ کے راستے میں کھائے گا. پہنچے گا وہ بھی وہیں جہاں موج اڑانے والا پہنچا. یہی بات ملا بدبخت کی سمجھ میں نہیں آتی. عقیدہ نام ہے ٹکٹ کا, عمل نام ہے زاد راہ کا. جس کی جیب میں عقیدے کا ٹکٹ ہے اسے جنت کی گاڑی سے کوئی اتار نہیں سکتا. اور دیکھو, آؤ حلالیو, آج مجھ سے وعدہ کرو. الحمدللہ میں بدگمانی نہیں کرتا, تم پہلے بھی عمل کرتے ہوگے, اور کرو تاکہ مقصر کا یہ گلہ بھی نہ رہے. اور بڑا زیادہ پڑھو نمازیں, زیادہ رکھو روزے, لیکن نجات کی قیمت سمجھ کے نہیں. وہ ملا. اور دیکھو بہک نہ جانا. اب کریم کا کرم اکرام صاحب سامنے آیا ہے تو وہ میں سنا رہا ہوں. تمہارے امام ششم جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے کچھ صحابہ ہیں, ان میں ایک منافق کہہ لو یا اس دور کا مقصر کہہ لو, وہ بھی ہے. مجھے نہیں پتا آغا جی لوگ اسے کیا سمجھیں گے کہ غضنفر بد عملی کا درس دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے حجت تمام کر دی, سب گواہ ہو. میں نے عمل سے نہیں روکا, میں نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ کرنا. کریم جتنا مائل بکرم ہو, دیکھو تمہارے مولا پر تو نماز واجب ہی نہیں تھی. زیدی صاحب خدا کی قسم 14 میں سے کسی پر نماز واجب نہیں. اللہ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن و انس کو بنایا عبادت کے لیے. ان کو کیوں؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میری محبت میں آ کے میری معرفت ہو تو تمہیں پیدا کیا. انہیں پیدا کیا معرفت کے لیے, ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے. تو جن پر واجب ہی نہیں تھی وہ سجدے سے سر اٹھاتے نہیں. اللہ. ہاں تو اب حجت تمام ہو گئی نا. کم بختوں کو دوسری بات یاد رہتی ہے غضنفر کی, یہ بھول جاتے ہیں. جا رہے ہیں تو نبی صاحب ایسا ہے کہ ایک بندہ نشے میں دھت نالی میں گرا ہوا ہے. گرا پڑا ہے دھت. وہ جو اس دور کا منافق تھا, اس نے کہا یہ بھی آپ کا ہی حبدار ہے, تم کیوں گھبرا گئے ہو؟
یہی گھبراہٹ دھونے کے لیے تو میں نے واقعہ شروع کیا. یہ بھی آپ ہی کا حقدار ہے. صحیفہ ولایت پہ سرخی جلالت آئی. فرمایا اسی حالت میں بھی مر گیا تو جنت میں جائے گا. چلے تو نہیں گئے ہو؟ باہر والے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جیتے رہو. کہا اس حالت میں بھی مر جائے بلکہ تم پر واجب ہے کہ اس کے پاس سے گزرو تو سلام کرتے ہوئے گزرو. مولا وہ جواب کے ہوش میں کہاں ہے؟ فرمایا کرامن کاتبین اس کی نیابت میں جواب دیں گے. مگر مولا آخر وجہ؟ فرمایا پانی لاؤ. پانی لاؤ. پانی آیا. منہ پہ چھینٹے مارو. چھینٹے پڑے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ علیہ وسلم لعن اللہ علی یزید و قوم یزید. حسین پہ درود پڑا. توجہ یزید اور اس کی قوم پہ لعنت کی. میرے مولا نے کہا دیکھا جاہل، اس حالت میں بھی جس کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں کی نفرت ہے وہ جہنم جا سکتا ہے؟ اس حالت میں بھی. اور عرض کروں اگر مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے، مولانا آپ تو مومن کے گھر سے پلاؤ کی 2 ڈشیں 3 ڈونگے سالن کے اندر رکھ کے تمہیں حسین کی پیاس یاد نہیں آتی، پھر تم سے یہ اچھا. حمال کے زور پہ جائے گا بڑا چودھری. ابھی جب میں آ رہا تھا تو ایک مومن نے بڑی لجاجت سے ایک فرمائش کی تھی. اس وقت تو میں نے کہہ دیا تھا کہ نہ. پھر خیال آیا کہ مومن کا دل نہ ٹوٹ جائے. ہاں اب اتفاقاً جگہ مل گئی ہے. کہتا چلوں کتنے عمل کر لو گے مولانا؟ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 100 سال. سلمان کی 600 سال تھی. اور پھر کائنات کے تمام مولویوں کی لاکھوں سال کی عبادت سلمان کے ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتے. سلمان دا اور شعر سناؤ دادے نال. وہ فرمائش بھی ہوئی تھی. اب یعنی
اور کیا حد ہے کہ منا کا سند یافتہ، منا اہل البیت، یعنی قبر اس کا بگاڑ کیا سکتی ہے؟ نکیرین اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ نکیرین چھوٹا عملہ ہے ملک الموت کا، جو ملک الموت کو ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہا ہے تو تیسری بار آئے یا 1000ویں بار، میں نے جو تجھ سے کہہ دیا ہے کہ جب تک علی مدائن میں نہیں آئے گا میں نہیں مروں گا۔ جی تو جو ملک الموت کو ڈانٹ سکتا ہو پہلے، اچھا میں نے ٹیک سے موالتے میں آیا، انہوں نے کہا ٹیک لگ گئے ہو، میں نے سمجھا شاید تھک گئے ہو، اچھا بہرحال بس سمیٹ لیا۔ تو اب بھائی ٹھیکا کیا ہے کہ نہ سمیٹ، اچھا یہ گھمنڈ بھی ہے، ٹھہرو یہ اس بات کو یہیں روک لو، اپنی خدمتیں تولو، جو میں دے رہا ہوں اسے بھی تولو۔ ایک منٹ اس واقعہ کو یہیں رہنے دو، یہاں میں پھر آؤں گا۔ دو مومن آپس میں لڑے ہوئے تھے، امام چہارم کا زمانہ تھا، مولا نے ایک سے پوچھا اے تو بھی ہمارا موالی، وہ بھی ہمارا حبدار، ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے حبدار آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، سلو کر لو۔ مولا وہ میرے ابا کا قاتل ہے، اس نے میرے باپ کو مارا، میں بھلا اپنے ابا کے قاتل سے کیسے سلو کر سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتا کوئی ایسی نیکی اس نے تیرے ساتھ کی ہو جس کے صلے میں تو اسے معاف کر دے؟ مولا نیکی تو ہے اس کی، مگر وہ اتنی بڑی نہیں کہ جس کے بدلے میں اپنے باپ کا خون معاف کر دوں۔ کون سی نیکی ہے؟ آپ کی ولایت کی معرفت اس نے کرائی تھی مجھے۔ اس کی آپ کی معرفت اس نے کرائی، تو اب یہ اتنا بڑا کام تو نہیں ہے نا مولا کہ میں اپنے باپ کا خون ہی معاف کر دوں۔ مجھے ذات واجب کی قسم لاہور والو، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، عظمت خالق کی قسم، پاکیزگی منبر کی قسم، جھوٹ بولوں تو لعنتی۔ چہرے پہ سرخی جلال آئی، ٹیک پر تھا میرا امام، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، فرمایا ہاذا یفیو بدم ابیک، تو اس چیز کو اپنے باپ کے لہو سے تولنے لگا ہے؟ ہاذا واللہ یفیو بدم اہل السماوات والارض، فرمایا آسمان کے سارے فرشتے، روح زمین کے سارے انسان یہ قتل کر ڈالے پھر بھی ہماری معرفت بڑی ہے۔
آپ سمجھ گئے؟ ہاں، میں نے تم کو کیا دیا اور تم نے مجھ کو کیا دیا. بات کہاں تھی؟ جو اسرائیل کو ڈانٹتا ہو تو نکیرین بیچارے اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ تو وہ سلمان، نیکیاں بھی دیکھ لو، 600 سال کی عمر، اور پھر معرفت دیکھ لو، 10 درجے ہیں ایمان کے اور 10 کے 10 قدموں کے نیچے. اللہ رسول کہہ رہا ہے سلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. یا رسول اللہ، ٹکے کا مولوی تیرے بھائی علی کو باب اللہ نہیں مان رہا، تو سلمان کو باب اللہ کہہ رہا ہے. سلمان خیر من لقمان، فرمایا سلمان لقمان سے بہتر. وہ سلمان، یہ گرام بھائی مولوی نمازوں کے زور پہ جنت چلا جائے گا، یہ منہ اور مسور کی دال. جی ہاں، سلمان جا رہا ہے دنیا سے، وہاں تو تفضل ہے، اور یہ تو سبھی جانتے ہو علی نے وعدہ کر رکھا تھا میں آؤں گا. اور کیا ناز ہے سلمان کا کہ نہ کوئی صاحب بولا یہ لفظ ہے، اور خدا کی قسم میری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں جب یہ جملہ سلمان پاک کا یاد آتا ہے. اس کے خادم زازان نے پوچھا کہ آپ پردیش میں مر رہے ہو، اکیلے ہو، میں یہ غسل کا تیرے غسل کا فن تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ نام نہیں لیا کہ کون کرے گا، مسکرا کے فرمایا من غسل رسول اللہ، جس نے رسول کو غسل دیا مجھے بھی وہ دیا. جان لو کہ آپ کے علماء ربانیین کا ایک طبقہ سلمان کو معصوم جانتا ہے اسی دلیل پر. وہ کہتے ہیں کیونکہ معصوم کسی غیر معصوم کو غسل نہیں دیتا. جی تو اب تو اب کچھ نہ کچھ خاکہ بن گیا ہوگا نا سلمان کے قد و قامت کا ذہن میں. یہ سلمان دنیا سے جا رہا ہے. علی پہنچے اعجاز امامت کے ساتھ، سلمان کے کفن پر 2 شعر لکھے. جی سلمان کے کفن پر، ہاں تم سجدے کر کے لے جانا جنت میں. کفن پہ لکھ رہا ہے علی وفدت الى الکریم بغیر زاد ولا عمل ولا قلب سلیم. میں کریم کی طرف اپنا مہمان بھیج رہا ہوں بغیر زاد راہ کے.
جیتے رہو جیتے رہو زندہ رہو. میں نے کریم کے پاس بھیجا ہے اپنا مہمان بغیر ذات راہ کے ولا عمل ولا قلب. نہ تو اس کے پلے کوئی عمل ہے. سلمان کے لیے لکھ رہے ہیں علی، مولوی نہیں لکھ رہا، مولا لکھ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی. جب سلمان کے پلے کوئی عمل نہیں، تیری نمازوں کے پلے کیا ہے؟ علی لکھ رہے ہیں ولا عمل ولا قلب سلیم. نہ تو قلب سلیم ہے اس کے پاس، نہ کوئی عمل ہے. کیوں خالی ہاتھ بھیج کیوں رہا ہوں؟ جاگنا ختم ہو گئی بات. کیوں ہے خالی ہاتھ؟ فرمایا وحمل الزاد اقبح کل شیء اذا کون الوفود علی الکریم. کیونکہ جب کوئی کریم کا مہمان بنے اور زاد راہ گھر سے لے آئے تو کریم کی توہین ہوتی ہے. اللہ کے لیے بلند تر صلوات. آمین 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 آمین. آپ کی دعائیں جب سلمان کے لیے یہ ہے تو ایک عام مسلمان کے لیے کیا ہے، یا ایک عام صاحب ایمان کے لیے کیا ہے. بس اسی کو جاگیر بناؤ، علی کو دل میں بساؤ، ہر شک پر دل کا دروازہ بند کر دو. پھر مزے ہی مزے. بس علی کے ہو جاؤ کائنات کو چھوڑ کر. اور کیونکہ شاید بھائی اصول ہے، کپڑے پہ داغ لگ گیا یا کپڑا نجس ہو گیا خدا نہ کرے، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پاک کرتے ہیں. کس سے؟ پانی سے. یعنی یہ تو آپ کے اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے نجاست بھی تو الگ الگ ہے نا. ہاں، کہ نجاست پانی سے دھوئی جاتی ہے، گناہ بھی نجس ہوتے ہیں. گناہ بھی نجس ہوتے ہیں، انہیں بھی دھویا کرو. مگر فرق اتنا ہے، بدن اور لباس کے نجاست دھلتی ہے زمین کے پانی سے، گناہوں کی نجاست دھلتی ہے آنکھوں کے پانی سے. بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. روزانہ کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، جو شام سے آتی ہے ہمارا علم سننے نہیں آتی. اس کی آمد
سوائے پرسے کے اور کسی مقصد کے لیے نہیں. میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں، تم اپنی طرف سے کوشش کرنا بی بی کو پرسہ ملے، وہ ہم دونوں سے راضی ہو. اس نے دعا دے دی، بیڑا پار ہو جائے گا. بس بغیر کسی تمہید کے بات شروع کر دی میں نے. 6 موقع ایسے ہیں میدان کربلا میں جب حسین جیسا مصدر صبر بھی دھاڑیں مار کے رویا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے نہیں خبر کہ کون کون تھک چکا ہے، کون کون تازہ دم ہے. اس کی حسرت کا بھی اندازہ لگا لینا. ہم تو 8 پہر کے بعد آتے ہیں، جو 8 دن سے مسلسل یہیں رہ رہی ہے، اور ایک ایک عزادار پر نظر ہے مسافرہ شام کی. سارے مقام میں نہیں سنا تھا، ایک مقام سنا کر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. کہا کیا تھا میں نے؟ 6 موقع ہیں ایسے دھاڑے مار کے روئے ہیں حسین. ان میں ایک موقع اس وقت جب اپنی کمر کے زور کے لاشے پہ آئے حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہر رونے والے نے بھی اپنا پیمانہ الگ بنایا ہوا ہوتا ہے. کوئی کسی مصیبت کو بڑی مصیبت سمجھ کے روتا ہے، کوئی کسی مصیبت کو. میں رسول کی زخمی بیٹی کے زخمی پہلو کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہی فقرے پڑھے ہیں میں نے کتاب میں. ابو خلیق لشکر یزید کا ایک ملعون ہے. جب مختار نے قاتلان کی گرفتاری کے احکام دیے تو یہ ابو خلیق بھی گرفتار ہو کے آیا. تخت پہ بیٹھے بیٹھے مختار نے پوچھا بتا کیا ظلم کیا تھا تو نے کربلا میں؟ اس نے کہا مختار اللہ جانتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بس میری ڈیوٹی لشکر کی تعداد لکھنے پر تھی کہ یزید کی مدد کے لیے کون کون آ رہا ہے، میں وہ لکھتا رہا. چیخیں نکل گئی مختار کی. کہنے لگا اچھا یہ بتا تم تو ویسے سارے پتھر کے بنے ہوئے ہو، کربلا میں کسی موقع پر تو جیسے ملعون کے دل میں نرمی پیدا ہوئی؟ کوئی ایسا لمحہ آیا جب تیرا دل جلا ہو؟ اب یہ قبلہ دشمن کے لفظ ہیں. کہنے لگا ہاں ایک موقع پہ میری چیخیں نکل گئی تھی. اب کہ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے. کہا کس موقع پہ؟ کہا جب حسین کے سارے صحابہ بنی ہاشم کے لوگ مارے گئے، عباس اور حسین باقی رہ گئے تھے. میں دیکھ رہا تھا عباس میدان کی طرف جانے کا ارادہ کرتا، حسین پکڑ لیتے. حسین جانے کا ارادہ کرتا، عباس پکڑ لیتے. ابھی سے برداشت نہیں کر رہے ہو. کہا عباس میدان کی طرف چلتا، حسین جلدی سے پیچھے سے باہیں ڈال کے کہتے عباس میری زینب کا کیا بنے گا؟ تو میدان میں جا رہا ہے، میری بہنوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حسین جانے لگتے بلا تشبیہ. عباس کمر میں ہاتھ ڈال کے کہتا مولا سکینہ مر جائے گی.
اللہ اکبر. یہ وہ مظلوم شہادت عباس کی. لاش پہ آئے, سنو گے تم بھی شبیہ علم برآمد کرتے ہو, علمدار کے نوحے پڑھتے ہو, کربلا کی دھرتی پر جو نوحہ حسین نے پڑھا. میں تمہیں اس نوحے کا ایک شعر سنانے لگا ہوں. دور تھی ابھی عباس کی لاش, حسین نے منہ پہ ماتم کیا اور نوحہ پڑھنا شروع کیا. الیوم نومت اعین بقلم تنم, الیوم نومت اعین بقلم تنم وتصحدت اخری فعظ منامها. حسین کہتے ہیں عباس آج وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی. اللہ اکبر. عباس آج وہ آنکھیں چین سے سو جائیں گی جو تیرے ڈر سے نہیں. ابھی آدھے شعر کا ترجمہ کیا ہے, فرماتے وَتَصَحَدَتْ أُخْرَى فَعَزَّ مَنَامُهَا, کہ شامی تو چین کی نیند سوئیں گے مگر میرے پردہ آج کے بعد نہیں سوئیں گے. میری زینب کی نیند اڑ گئی, میری سکینہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عباس بس ختم کر دیا میں نے, بہت رو چکے ہو تم, بہت رو چکے ہو تم. 2 ہی راتیں رہ گئی ہیں. یہ میں اپنی چھوٹی بی بی کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں جو شام سے پھپھی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے لیے جملہ. میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں, چھوٹا بڑا وکیل ہوں تمہارے مذہب کا, خادم ہوں مذہب آل محمد کا. یقیناً چوٹ لگے گی, تمہارے دل بڑے نازک ہوتے ہیں اور بہت کچھ تمہارے ڈر سے پڑھنے والے پڑھتے ہی نہیں. بہت عرصہ ایک روایت میں, بلکہ کئی روایتیں ایسی ہیں 25 سال سے سینے میں پڑی ہیں, ہم پڑھ ہی نہیں سکتے کہ مومن برداشت نہیں کرتے. اور میں اپنے لفظوں میں نہیں, ہاں تم ایک حوالے سے بس 2 منٹوں کے اندر میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. سرکار سید مہدی بحر العلوم کا زمانہ تھا, آج سے 250 سال پہلے گزرے ہیں مجتہد. بحر العلوم, علموں کا سمندر. کیونکہ یہ تو جانتے ہو اصل قبریں نیچے ہیں, جو اوپر ذریعے بنی ہوئی ہیں اسے نیچے تہ خانوں میں قبریں ہیں. تو سرکار وفا کی قبر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. بحر العلوم سے درخواست کی گئی کیونکہ اس وقت کے مرجع کل آپ ہیں, اپنی نگرانی میں قبر بنوائیے. معمار کو لے کے نیچے اترے, معمار نے دیکھا, کہنے لگا سرکار میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ عباس اتنا قدآور جوان تھا, کہ 2 رکابے گھوڑے پہ بھی بیٹھتا, رجلاہ یخطان علی الارض, قدم زمین پہ لکیریں کھینچتے جاتے. مولا اتنے لمبے جوان کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ اب تمہیں زینب کی بے گناہ اسیری کا واسطہ, مجھ سے ناراض نہیں ہونا, اس لیے پڑھ رہا ہوں آج کل اس روایت کو, دل میں لیے مر نہ جاؤں اور چھوٹی بی بی ناراض نہ ہو جائے. بحر العلوم نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا, روزے کی دیواروں سے ٹکریں ماری, کہا کیا پوچھ لیا تم نے کیا سنا ہے؟ عباس جب گھوڑے سے اترا کیا ظلم تھا؟ مولا میں نے سنا ہے بازو کٹے ہوئے تھے. اب اشارہ سمجھ لینا, فرمایا صرف بازو نہیں, قاطعوا یدیہ و رجلیہ,
عباس آدھا آدھا زمین پہ